تو اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاؤ یو کین میک این آؤٹ لک، ہاؤ یو کین کمیونیکیٹ ایز ایف کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. سو حضرت عثمان غنی ہی واز سو سافٹ اسپوکن کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کی بات سننی ہوتی تھی تو لٹرلی ہی اور شی ہیڈ ٹو لین، یعنی صحابہ کو لین کرنا پڑتا تھا تھوڑا سا کہ ان کی بات سننے کے لیے، کیونکہ وہ بہت آہستہ بولتے تھے، بہت نرم گفتگو کرتے تھے، بہت نرم بولتے تھے. آج یہ چیز پریکٹس کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. ینگسٹرز شاؤٹ کرتے ہیں، دے بلیو کہ شاؤٹ جتنا کریں گے اتنا وہ کول ہے، اور گھروں کا ماحول شاؤٹنگ، لڑائی، اونچی آواز میں بات. یقین کریں اگر ہم اپنے گھروں کا یہ اصول بنا لیں کہ یہاں پہ اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، دین لائف وڈ بی سو آسم. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو وی شوڈ بی لائک حضرت عثمان غنی، سافٹ اسپوکن، آہستہ بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، بہت اچھے انداز سے بات کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی ماڈسٹی نہ صرف یہ کہ حیا نظروں میں جھلکتی تھی یا کپڑوں میں جھلکتی تھی. صحابہ یہاں تک کہتے ہیں، الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی اتنے ماڈسٹ تھے کہ اکیلے میں کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ لین اوور ہو کے کپڑے بدلتے تھے، بینڈ ہو کر کپڑے بدلتے تھے، اسٹریٹ کھڑے ہو کے کپڑے نہیں بدلتے تھے. یعنی اتنی حیا تھی کہ اکیلے میں بھی جب کپڑے بدلتے تھے تو حیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے ایک محفل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. تو پنڈلی یا پٹ کا ایک حصہ، سوری پنڈلی نہیں، پٹ کا ایک پارٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کور نہیں کیا. حضرت عمر انٹر ہوئے، کور نہیں کیا. عثمان غنی انٹر ہوئے تو ہی کورڈ اٹ، اینڈ ہی سیڈ کہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے اینجلز حیا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ماڈسٹی میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ لباس میں یا نظروں میں حیا، بلکہ ان آل انکمپاسنگ ماڈسٹی. کیسے؟ ایک بچہ جو کہ غریب تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد میں آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے جب دیکھا تو حضرت عثمان کو پتہ لگ گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے، لیکن ساتھ میں اسے اس کی عزت نفس یا اس کو فیل نہیں کرانا چاہتے تھے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں یا میرے اوپر تمہارے اوپر میرا کوئی احسان ہے. لک ایٹ دا مینرز کہ ہی وینٹ بیک، ہی سیڈ کہ بیٹا میں تمہیں ایک قمیض دینا چاہتا ہوں، ایک گارمنٹ دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی وینٹ بیک، ہی باٹ اے گارمنٹ. اس گارمنٹ کی جیب میں انہوں نے 10,000 درہم رکھے اور وہ گارمنٹ اسے بچے کو دیا کہ یہ لے جاؤ، میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے. بچہ جب گارمنٹ کو لے کے واپس گیا، گھر جا کر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھتا ہے کہ اس میں 10,000 درہم ہے، اور وہ حیران رہ جاتا ہے. اور پھر بچے کو یاد آتا ہے کہ عثمان غنی نے یہ دیے. یعنی ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو امبیرس دا چائلڈ، ہی ڈیڈنٹ وانٹ کہ اس کی عزت نفس ہرٹ ہو یا وہ کل کو کوئی احسان جتلائیں اس پہ. امیجن ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ ہم نے تو جی کوئی بہت بڑا احسان کر دیا. سو ہی واز ناٹ اونلی ماڈسٹ ان ڈریسنگ، ہی واز آلسو ماڈسٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود پیپل. ہی یوز ٹو ٹیک کیئر کہ میں کسی کو ہرٹ نہ کروں، ہی یوز ٹو ٹیک کیئر کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس سے کوئی ڈیگریڈڈ فیل کرے. ہی یوز ٹو ٹیک کیئر کہ میں کہیں کسی کا دل نہ دکھا دوں. دس از دا نیڈ آف دا ٹائم برادرز اینڈ سسٹرز. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی یوز ٹو لو رسول اللہ سو مچ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ بات بتاؤں ان کے لو کی رسول اللہ، لیٹ می شیئر ود یو کہ ہی از دی اونلی پرسن آفٹر لوط علیہ السلام. عثمان غنی لوط علیہ السلام کے بعد عثمان غنی سیکنڈ پرسن ہے جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اسلام کی راہ میں ہجرت کی، دین کے لیے ہجرت کی. کس کے ساتھ؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، who is the wife of عثمان غنی and the daughter of our beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ جن کو ڈیورس ہوئی تھی، ابو لہب ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو پہلے وہ اس کے بیٹے کی وائف تھی، تو ہی ڈیورسڈ ہے اور اس نے فورس کیا اپنے بیٹے کو ڈیورس کرنے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا داماد بنایا.
تو حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے حبشہ ایبیسینیا میں مائگریٹ کیا تھا. اینڈ دس از اے گریٹ آنر فار دا مین. صحابہ کی آپ امیجن کریں کہ ایسی ایسی قربانیاں، ایسے ایسے ایکٹس کیے انہوں نے، ہم ان کی مطلب جوتی پہ مٹی لگی ہوئی ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن دے آر آور آئیڈیلز. اگر پرسنالٹی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے مائی ڈیئر یوتھ، تو پھر حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اینڈ حضرت علی اینڈ آل دا صحابہ، دے شوڈ بی آن the top list when it comes to making an ideal in terms of personality, in terms of behavior, in terms of mindset, in terms of all the aura and personality. اگر کسی کی نیچر کاپی کرنی ہے تو یہ لوگ ہیں ہمارے آئیڈیلز، اینڈ obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کاپی کرتے تھے یہ لوگ. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ even though he was very rich, but when he became a خلیفہ، رات کو جو ان کے گھر میں آئل لیمپ ہوتا تھا، اپنی وائف کو سختی سے کہتے تھے کہ یہ آئل کا لیمپ بجھا کر سویا کرو. وائف حیران ہوتی تھی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ اس چیز کی کیوں کیئر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آئل کا یہ جو آئل آ رہا ہے یہ اسٹیٹ کے پیسے سے فی الحال آ رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہو رہا تھا اور فضول خرچی کس لیے ہو رہی تھی. دس از دی کیریکٹر. بہت پیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو پھینکنے لگ جائے اور فضول خرچی کرنے لگ جائے. ہی واز اے وائز مین. سو انہوں نے اپنی آلموسٹ ساری ویلتھ اللہ کے راستے میں لگائی، چاہے وہ غزوہ خندق کا موقع ہو، چاہے وہ کسی بھی اور غزوے کا موقع ہو، چاہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا موقع ہو، کسی کا لون چکانے کا موقع ہو. ان دا فور فرنٹ یو ول آلویز فائنڈ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈیورنگ دا بیٹل آف بدر، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر رہیں، اپنی وائف کی تیمارداری کریں. مائی ڈیئر بردرز، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. بہت سے بھائی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام میں ہم اپنی فیملی کو تھوڑا بہت اگنور کر دیں تو کوئی بات نہیں، اسپیشلی وائف کو اگنور کر کے کہیں نکل جائیں تو کوئی بات نہیں. لیٹ می ٹیل یو، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایون جہاد کے موقع پہ، وہ بھی بدر کے موقع پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ عثمان غنی ٹو اسٹے ہوم اینڈ لک آفٹر ہز وائف. دس از اسلام، دس از دا بیوٹی آف اسلام. فیملی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیملی کی غلط باتوں کو پریفر کر دو اسلام کے لیے. یہ نہیں مقصد بتانے کا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ فیملی کے رائٹس ہیں، اور فیملی کمز فرسٹ. مدر کمز فرسٹ، فادر کمز فرسٹ، فیملی کمز فرسٹ. لک آفٹر یور فیملی، لک آفٹر یور چلڈرن. اف یو آر انوالوڈ ان دعویٰ، اف یو آر انوالوڈ، یور سوشل سرکل از سو مچ. اللہ سبحانہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو آسک یو کہ آپ نے اپنی وائف کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا. آپ نے اپنی وائف کو کبھی پوچھا جب وہ بیمار تھیں کیا ان کی تیمارداری کی؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تھلے لگا ہوا ہے، اگر وائف کو تھوڑا بہت ہنس کے پوچھ لو یا کچھ کر لو. ہمارے کلچر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں، اللہ معاف کرے. بٹ سیرت کیا ہے صحابہ کی کہ وہ اپنی وائف کی تیمارداری کے لیے رکے. اینڈ شی بیکیم سیریسلی ill. اور بیٹل آف بدر جس دن اللہ تعالیٰ نے فتح دی رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو، دیٹ از دا ڈے شی ڈائیڈ. دیٹس وائی بیٹل آف بدر از نون ایز دا ڈے. جب فتح ہوئی بیٹل آف بدر پہ تو دیٹ ڈے از نون ایز دا ڈے آف گریٹ جوائے ایز ویل ایز دا ڈے آف گریٹ سورو. سوچیں ہمارے نبی نے کیسے کیسے دکھ جھیلے. اپنی بیٹی کی وفات ہوتے دیکھیے اسی دن جس دن بیٹل آف بدر کی فتح ہوئی.